حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی نے، عمر بھی جنتی نے، عثمان بھی جنتی نے، علی بھی جنتی نے، طلحہ بھی جنتی نے، زبیر بھی جنتی نے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی نے، سعد بن ابی وقاص بھی جنتی نے، سعید بن زید بھی جنتی نے، ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی نے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، ہر صحابی نبی میں سارے صحابہ جنتی۔ اج کل اسی اہل بیت دا نام پلیتاں دے ہاتھ دے وچ دتا ہویا ہے، جنہاں نے اپنے آستانیاں نو چرساں دے اڈے بنائے ہوئے نے، انہاں دے ہتھاں دے وچ اسی اہل بیت دا نام دتا ہویا ہے۔ اہل بیت دی شان تے عظمت اتنی بلند ہے، میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت سارے حکم ارشاد فرما دے گا، چاہے نبی ہوئے، صحابی ہوئے، چاہے کوس ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، ولی ہوئے، جیڑا مرضی ہوئے، اللہ رب العزت حکم ارشاد فرما دے گا، فرمائے گا کہ اے میرے بندیو سارے اپنی نظروں نو جھکا لو، سارے اپنے سراں نو جھکا لو۔ عرض کریں گے مولا سارے نظروں نو کیوں جھکائیے؟ آواز آئے گی محمد دی بیٹی فاطمہ دا گزر ہونے والا ہے، میرے محبوب دی بیٹی فاطمہ نے تو لنگنا ہے، لہذا اپنی نظروں نو نیچیاں کر لو۔ اے اہل بیت دی شان ہے، اے اہل بیت دی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ علیہ رحمہ آپ دے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند، آپ دے ایک مرید سن، اپنے ایک دوست دے کول بیٹھے ہوئے تے کہنے لگے جی میرے پیر صاحب مفتی اعظم ہند نے، کہندا جی ایویں تسی جنوں مرضی پھڑ کے مفتی اعظم ہند بنا دیندے ہو، پھڑ کے جنوں مفتی ویکھیا تے انہوں مفتی اعظم بنا چھڈیا، جہڑا پیر ہے تے انہوں اعلیٰ حضرت بنا چھڈیا، جتے مرضی تسی فائز کر دیندے ہو۔ کہنے لگا جی میں ایک سوال تاڑے پیر صاحب کو کراں گا، ویکھنا انہوں نے جواب کو نہیں آنا۔ وہ مرید کہنے لگا چلو جی چلیے پھر جا کے پوچھ لیندے ہیں، دیکھ لیندے ہیں کہ تو کیڑا سوال کرنا ہے۔ رستے جاندے جاندے یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ میں ایک سوال کرنا ہے، تاڑے پیر صاحب نے جواب کوئی نہیں آنا۔ جدو مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ آپ دے گھر پہنچے، آپ دی بیٹھک دے اندر داخل ہوئے، آپ دی بیٹھک دے دو دروازے سن، ایک گھر دی طرف کھلدا سی، ایک باہروں کھلدا سی۔ باہر والے دروازے تو وہ دونوں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے جی حضور ہے میرا دوست ہے، انہیں سوال کرنا ہے تاڑے تو۔ آپ نے فرمایا پوچھو کی سوال ہے؟ وہ کہنے لگا سرکار مینوں حضور دی شہزادیاں دے نام دسو۔ کی سوال کیتا جی؟ حضور دی شہزادیاں دے نام دسو۔ آپ فوراً اٹھ کے اندر چلے گئے۔ ان ذہن تنقیدی سی نا، سکھن والا ذہن نہیں سی، تنقیدی ذہن سی۔ فوراً کہنے لگ پیا جی دیکھو تاڑے پیر صاحب نو جواب ہی نہیں آندا، اندر کتاب دیکھن واسطے گئے نے، اندر جواب پتہ کرن واسطے گئے نے، کی جواب ہے؟ جواب ہی کوئی نہیں آندا۔ تھوڑی دیر گزری، آپ واپس تشریف لے کے آئے، سر تے امامہ شریف، چہرے تو آپ دے داڑھی مبارک تو پانی دے قطرات ٹپک رہے نے۔ پوچھیا حضور کتھے گئے سو؟ سوال پوچھیا تے تسی اندر تشریف لے گئے سو۔ آپ نے فرمایا کہ اے نہ سمجھیا جے کہ مینوں جواب نہیں سی آندا، میں اندر جواب دیکھن گیا، اے نہ سمجھیا جے۔ آپ نے فرمایا میں اندر گیا وضو کرن واسطے۔ پوچھیا سرکار وضو کرن کیوں گئے؟ آپ نے فرمایا میں کبھی بھی اپنی زبان کو اہل بیت دا نام بغیر وضو لیا ہی نہیں، بغیر وضو تو اہل بیت دا نام کبھی میں اپنی زبان تو نہیں لیا۔ اے اہل بیت دی شان، اے اہل بیت دا مقام، اسی کنہ دے ہاتھ دے وچ اہل بیت دا نام دتا ہویا ہے۔ اسی اتنی لمبیاں تسبیحاں گلے دے وچ پا لیاں، اتنی لمبیاں لٹاں رکھ لیاں، جتنے چھوٹے کپڑے پائے ہوندے نے نا اسی انہوں اتنا بڑا پیر بنا دینے، جنہیں چھوٹے کپڑے پانے نے، جنہیں 10 سال نہیں نہانا انہوں اسی اوڈا ہی بڑا پیر بنا دینا کہ یہ پیر صاحب دی سب تو بڑی کرامت ہے 10 سال نہیں نہاتے ہیں۔ تو یار کوئی معیار بدلو۔ اگر اہل بیت دی شان پوچھنی ہے، اہل بیت دا مقام اگر پوچھنا ہے سیکھنا ہے تے داتا صاحب دے کولوں پوچھ کے دیکھو۔ اگر اہل بیت دی شان پوچھنی ہے تے بابا فرید علیہ رحمہ کو پوچھ کے دیکھو۔ اگر اہل بیت دی شان پوچھنی ہے
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو پوچھ کے دیکھو، اگر اہل بیت دی شان کچھ نہیں تے سکھنی ہے تے اعلیٰ حضرت کو پوچھ کے دیکھو۔ اہل بیت دی اگر شان سکھنی ہے تے بزرگان دین دے کولو پوچھو ذرا، وہ تانوں دسن کہ اہل بیت دا مقام کی ہے، وہ تانوں دسن گے کی ہے اہل بیت دی شان، کی ہے اہل بیت دا مقام۔ جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت دے اندر مدائن فتح ہویا نا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث شریف دے راوی نے، تے بڑی توجہ دے نال، بڑی محبت دے نال، بڑی غور دے نال حدیث شریف سنن والی ہے۔ تانوں پتہ چلے کہ اہل بیت دے نال صحابہ پیار کنا کردے سن۔ ذرا پیار نہ آکھو سبحان اللہ، پیار نہ سبحان اللہ چہرے تے مسکراہٹ رکھ کے ذرا پیار نہ آکھو گے نا تے پھر محبت آئے گی دل دے وچ۔ سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت مدائن فتح ہویا، آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کے مسجد نبوی دے اندر دسترخوان لگا چھوڑو، مسجد نبوی چ دسترخوان لگا دیو۔ مسجد نبوی چ دسترخوان لگایا گیا، حکم دے چھڑیا جاؤ جا کے جتنا مال غنیمت ہے سارا لے آؤ، جتنا مال غنیمت اکٹھا ہویا سارا لے آؤ، لے آ کے اس دسترخوان دے اوتے بچھا دیو، اس دسترخوان دے اوتے الٹا دیو سارا مال غنیمت۔ حکم دی تعمیل کیتی گئی، مسجد نبوی دے اندر دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان دے اوتے سارا مال غنیمت جڑا الٹا دیتا گیا۔ اعلان ہو گیا، سارے صحابہ نو پیغام پہنچ گیا جی جلدی مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آؤ، مال غنیمت دی تقسیم ہون لگی ہے۔ سارے صحابہ تشریف لے آئے۔ بعض نے لکھیا ہے کہ 1 لاکھ دی تعداد سی صحابہ دی، بعض نے لکھیا 1 لاکھ دے قریب کئی ہزاراں دی نال تعداد سی صحابہ دی۔ صحابہ مسجد نبوی تشریف لے آئے، ارد گرد کھڑے ہو گئے، وچ مال غنیمت پیا ہویا، تے انہاں صحابہ دے وچ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف فرما سن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو دیکھیا نا کہ حضرت علی دے شہزادے موجود نے، حضور دے نواسے موجود نے، آپ نے فوراً اشارہ فرمایا، حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ والے اشارہ فرمایا، فوراً اشارہ فرما کے آپ نے گزارش کی تھی کہ حضور تسی تشریف لے کے آؤ، پہلے تسی تشریف لے آؤ۔ جدو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو تشریف لے آئے نا، آپ نے آپ کو پتہ ہے کتنے استقبال فرمایا؟ آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا واہ 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 مرحبا۔ آپ نے فرمایا حضور تسی بھی تشریف لے کے آئے ہو، تسی بھی تشریف لے آئے ہو، مرحبا مرحبا، استقبال فرمایا، محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ نے کیا حضور تسی تشریف لے آئے ہو، لہٰذا مال غنیمت ہے۔ آپ نے خدام نو کیا کہ 1000 درہم جڑا وہ حضرت امام حسن دے حوالے کر دیتے۔ کنے درہم دیتے جان جی؟ سارے بولو ذرا۔ بڑیاں دے زیادہ سنن والی گل ہے، بچیاں نو کی پتہ کی ہو رہا کی نہیں ہو رہا، انہوں نے سمجھ آئے گی بات چ، یہ تاڑے سنن والی زیادہ گل ہے۔ کنے درہم دیتے جی؟ 1000 درہم۔ جدو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 1000 درہم دیتے نہ تے ادھر حضرت امام حسین آپ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو تشریف لے آئے، آپ نے ادھوں بھی فرمایا مرحبا مرحبا واہ 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 واہ، حضور تسی تشریف لے کے آئے۔ او یار دسو نا، سانو بھی دسو نا کتھے وہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ دا اہل بیت دے نال کوئی پیار نہیں سی؟ سانو بھی دسو نا کہ انہاں دا آپس دے وچ اختلاف سی، یہ کنے تانوں پٹیاں پڑھائیاں؟ سانو بھی کتے دکھاؤ نا کہ جتھے اہل بیت دا صحابہ دے نال اختلاف ہوئے، جتھے انہاں نے آپس دے وچ اختلافات کیتے ہون۔ صحابہ دا اہل بیت دے نال تے اہل بیت دا صحابہ دے نال بہت پیار سی، بہت اعلیٰ درجے دا پیار سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ استقبال فرما رہے نے تے فوراً خدام نو کیا کہ 1000 درہم حضرت امام حسین دے حوالے کر دیتے جاؤ۔ 1000 حضرت امام حسن تے 1000 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے درہم کر دیتے گئے۔
اس تو بعد واری آئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر دے شہزادے، آپ دی واری آئی، آ کے کیا جی حضور میرا حق مینوں دے دیو، اے امیر المومنین میرا حق مینوں دے دیو۔ اچھا جدوں حضرت امام حسین آپ تشریف لے کے آئے سی نا، آپ نے ادوں آ کے اے نہیں کیا یا عمر، آپ نے فرمایا یا امیر المومنین۔ کی فرمایا؟ یا امیر المومنین۔ پتہ چلیا حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین آپ بھی جنہوں خلیفہ مانتے ہیں انہوں کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے صاحبزادے جب تشریف لے کے آئے، کیا آپ یا امیر المومنین یا ابا اے نہیں کیا، ابا جی کہہ کے نہیں بلایا، یا امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا 500 درہم دے دیتے جان۔ کتنے درہم دی؟ حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین آپ نو کتنے کتنے دیتے؟ 1000۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو 500 درہم۔ عرض کی تھی کہ حضور میں تاڑے نال جنگاں لڑیاں نے، بڑیاں وڈیاں تاڑے نال جنگاں لڑیاں نے، میں تاڑے شانہ بشانہ کھڑا ہو کے جنگاں لڑتا رہا، کفار دا مقابلہ کیتا ہے۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین آپ تو چھوٹے گلیاں دے وچ نور بھی کھیل دے رہے نے، گلیاں دے وچ کھیل دے رہے، حضور میں تاڑے نال جنگاں لڑتا رہا، انہوں نے 1000 درہم، میں نو 500 درہم، وجہ کی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تقسیم تے بھی قربان جائیے، آپ دی عطا تے بھی قربان جائیے، آپ دی جواب تے بھی قربان جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سوال تے بھی قربان جائیے، آپ دے سوال دا بڑا خوبصورت آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اذهب، جا تو چلا جا جا کے علی ورگا باپ لے کے آ۔ جی گل دی سمجھ آئیے تے پھر بولے ارے سبحان اللہ۔ کی فرمایا؟ جا علی ورگا باپ لے کے آ۔ فرمایا جا حسنین کریمین دی والدہ ورگی والدہ لے کے آ۔ فرمایا جا اگر تیرا ماموں انجدہ ہے تے جا اپنا ماموں انجدہ لے کے آ، تیری خالہ اگر انجدی ہے جا خالہ لے کے آ، جا اگر تیرا چچا انجدہ ہے تے چچا لے کے آ۔ فرمایا جا اگر تیرا نانا انجدہ ہے تے نانا لے کے آ۔ فرمایا اج اگر عمر دا اے مقام ہے، اج اگر عمر دا اے مقام اے شان ہے تے وہ ساری حضور دی برکت دی وجہ ہے، اس گھرانے دی برکت دی وجہ تو ہے، اس گھرانے دی نسبت دی وجہ تو ہے۔ اے پیغام چلدا حضرت علی دے کول پہنچ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول پیغام پہنچیا تے آپ نے بڑا خوشی دا اظہار فرمایا۔ یار کہندے نے کہ صحابہ دا آپس سے بڑا اختلاف سی، وہ میں کیا دسو نا کتے اختلاف ہے، اے تے آپس دے وچ محبتاں بھی کھیل رہے ہیں۔ جدو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول پہنچیا نا پیغام، آپ نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا لوگوں سنو، میں اپنے نبی دی زبان تو یہ جملہ سنیا ہے کہ عمر اہل جنت دے چراغ نے، عمر اہل جنت دے کی نے تھی؟ اہل جنت دے چراغ نے۔ گل چلدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول پہنچ گئی۔ آپ فوراً حضرت علی دے کول تشریف لے آئے، آ کے کیا علی میں سنیا تسی کیا ہے کہ عمر اہل جنت دے چراغ نے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں کیا، میں حضور دے کولو سنیا ہے۔ آپ نے کیا علی تسی گارنٹی دیندے ہو؟ ایک گارنٹی دے نال لکھ کے دیندے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گارنٹی دینا ہاں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ عمر اہل جنت دے چراغ نے۔ آپ نے گزارش کی تھی کہ عمر تو لکھوایا کیوں تسی؟ ایک گارنٹی دے نال لکھوایا کیوں؟ آپ نے فرمایا کل جدو قیامت والے دن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ چ حاضر ہوواں گا، اللہ پوچھے گا کہ 10 عمر کی لے کے آیا ہے، میں اے سند دکھاواں گا، دیکھو مولا اہل بیت دی گارنٹی دے نال میں لے کے آیا ہوں کہ حضور نے فرمایا میں جنت دا چراغ، حضور نے فرمایا کہ میں جنت دا چراغ ہوں۔
اہل بیت دی گارنٹی دے نال لے کے آیا وا تے آپس دے وچ یار جنتاں دیاں گلاں کردے سن آپس دے وچ محبتاں بھی کھیڈدے سن ایک دوجے دیاں گارنٹیاں پوا کے جنتاں دیاں سنداں لے رہے نے تسی کہندے ہو آپس انہاں دا اختلاف بڑا سی شرم نہیں آندی یہ گل کرن تو پہلے صحابہ دا اختلاف آپس دے وچ اسی ثابت کرن تے رہنے ہیں صحابہ آپس دے وچ بڑا پیار کردے سن بہت پیار کردے سن صحابہ آپس دے وچ صحابہ ایک دوسرے تے جانا نچھاور کرن نو پھردے سن ایک دوسرے نال بڑا پیار کردے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ میرے صحابہ دے نال بغض رکھے گا جڑا بندہ میرے صحابہ دا اختلاف دل دے وچ رکھے گا فرمایا لعنت اللہ علی شرکم جڑا انہاں دا شر پھیلان دی کوشش کرے گا اللہ رب العزت دی او شر پھیلان والے تے لعنت اللہ نے لعنت فرمائی اس بندے تے کہ جڑا صحابہ دے بارے شر پھیلائے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بڑے نایاب نے بڑے انمول نے صحابہ حضور دے صحابہ بڑے پیارے نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ علیہ رحمہ آپ نے بڑے پیارے اشعار دے تے ارشاد فرمائے ہوئے آپ نے فرمایا جانے سارا نے بدرو کو حق پر درود حق گزارا نے بیعت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا عشرہ مبشرہ جنہ دے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی جنہ تسی کہنا میں ان سارے دا نام بولنا تے جنہ تسی لفظ کہنا ہے جے تے ایمان تے جے اے ہے گا نا عقیدہ مضبوط کہ سارے صحابہ جنتی نے سارے صحابہ کی نے دی اے جنہ دا لفظ تسی بولنا ہے ابو بکر فی و عمر فی و عثمان فی و علی فی و طلحہ فی و زبیر فی و عبد الرحمن بن عوف فی سعد بن ابی وقاص فی سعید بن زید فی ابو عبیدہ بن الجراح فی حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی نے عمر بھی جنتی نے عثمان بھی جنتی نے علی بھی جنتی نے طلحہ بھی جنتی نے زبیر بھی جنتی نے عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی نے سعد بن ابی وقاص بھی جنتی نے سعید بن زید بھی جنتی نے ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی نے حضور نے فرمایا کہ سارے عشرہ مبشرہ جنتی نے جنہ دے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرما جان کے جنتی نے تسی انہاں دے اختلافات ثابت کر دے پھر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ علیہ رحمہ آپ نے ارشاد فرمایا سایہ مصطفیٰ مایہ مصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشمہ ہوش وزارت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ شکل اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارغ حق و باطل امام الہدا تیگ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص خدا اللہ ہوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام لے آئے ہاں کوئی انج دی خلافت خلفائے راشدین دی شان کسی نے بیان کی تھی ہوگی لے آئے ہاں کوئی اے شان اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ عاشق رسول ہی بیان کر سکتا ہے یہ جنہیں دل دے وچ حضور دا عشق ہوئے گا وہی بیان کر سکتا ہے یہ وہی بیان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں بیان کر سکتا اور کوئی بیان کوئی نہیں کر سکتا یہ ساڑھا ایمان ہے کہ ہر صحابی نبی بچیاں نو نعرہ آندا ہے وڈیاں نو کو نہیں آندا
سینہ چوڑا کر کے، اور ذاکر جھوٹیاں گلاں کرے نا تو واہ 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 ہو جاندی ہے، اتھوں چک کے او لے جاندے نے۔ نہ اسی کالے ہاں نہ ساڈیاں گلاں کالیاں نے، اسی چمکدے ہوئے محبوب دے غلام ہاں تے گلاں بھی چمکدیاں ہوئیاں کرنے۔ ایسے لیے ذرا محبت دے نال نعرے دا جواب دیا کرو، ہر صحابی نبی انج نہیں یار، سینہ چوڑا کر کے ذرا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، ہر صحابی نبی میں سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ حضور دے جنتی۔ کوئی کسے دے بارے نہ بھونکے، اگر کوئی کسے دے بارے گل کرے گا الحمدللہ اہل سنت و جماعت علیہ زندہ ہے، علیہ موجود ہے، کسے نو کوئی اجازت نہیں کہ حضور دے صحابہ دے بارے گل کرے۔ تو تسی بھی ذرا تھا جڑے ساڈے محبت والے بندے بیٹھے ہوئے نے نا، اہل سنت و جماعت دے جڑے بندے سنی بیٹھے ہوئے نے، یہ بھی ذرا ہاتھ ہولا رکھیا کرو، تاڈے اگے بھی یہ گزارش ہے، ذرا ہاتھ ہولا رکھیا کرو۔ صحابہ دے بارے جدو گل آئے نا تے منہ توڑ کے جواب دیا کرو، کیا کرو خبردار صحابہ دے بارے گل کرنا ہے، اے صحابہ دے او نے جدو حضور وال کوئی تیر آندا سی سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جاندے سی، ساڑھے تیر وجدے سی اف تک نہیں کرتے سی۔ تے او صحابہ نے کہ جنہاں نے اپنا ہر چیز تن من ہر چیز انہاں نے حضور تے قربان کر چھڈی، تے او صحابہ نے۔ کدی بھی صحابہ دے بارے کوئی ایسی ویسی گل نہیں کرنی، صحابہ دے بڑی دور دی گل، کدی کسے اللہ دے ولی دے بارے بھی کوئی ایسی گل نہیں کرنی۔ گل آئے چھڈ دیو پڑے، جو دل کہندا وہ تسلیم کرو۔ کئی گلاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں دل دیاں منیاں جاندیاں، جو دل کہندا وہ تسلیم کرو۔ سارے اللہ دے ولی غوث قطب ابدال سارے سچے نے، انہاں دی وجہ تو ہی اج دین پھیلیا ہوا ہے۔